بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان خادم جی ابراہیم اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کے جی مارکیٹنگ. ناظرین، کوہاٹ یعنی پہاڑوں کی اس ہٹی میں شاعروں، ادیبوں اور صحافیوں کی بات کی جائے تو ان میں احمد پراچا، ایوب صابر، اختر وارثی، عطوف شفیق، دلبر شاہ، برق کوہاٹی، انجم یوسف، اسلم فیضی، سورج نارائن، شاہد زمان، عارف بخاری، ارشد نعیم قریشی، سراج جمیل اور ملکی اور غیر ملکی سطح پر شہرت پانے والے نامور غزل گو شاعر، بہت بڑا نام احمد فراز بھی شامل ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ خوش قسمتی سے ایک بہت ہی ابھرتے ہوئے نامور شاعر جن کا تعلق بھی کوہاٹ سے ہے، ہارون عدیل صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیا حال ہے جی آپ کے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں آئے. ماشاء اللہ جی، بڑے خوبصورت شعر کہتے ہیں، جیسے کہ چہرے سے آثار مٹانا پڑتے ہیں، ہم دردوں سے درد چھپانا پڑتے ہیں. تو ایک اور ان کا شعر جو ہے وہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ عدیل اب ہر غزل میں درد ہی درد ہمیشہ کی طرح تڑپا گئے ہو. تو بات چیت کا آغاز کرتے ہیں ان سے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ اردو شاعری آپ نے کب سے شروع کی، کس سے متاثر ہوئے، اور اپنا کوئی پہلا شعر اگر آپ کو یاد ہو تو وہ بتا دیجیے. جہاں تک متاثر ہونے کی بات ہے یا کیسے میں نے شاعری شروع کی، تو یہ بڑا ایک دلچسپ واقعہ ہے. اور وہ اس طرح کہ ہم جب پڑھتے تھے اسکول میں 8ویں میں یا یوں کہیں کہ 9ویں میں، تو ایک سالانہ بزم ادب کا انعقاد ہوا، اور اس میں جو ہے تو جہاں پہ اور بہت ساری ایکٹیویٹیز تھیں، وہاں پہ شعر و شاعری کا بھی مقابلہ ہوا. تو اس میں ہم بہت سارے لڑکوں نے حصہ لیا، میں نے بھی اس میں حصہ لیا. اور جیسا کہ عموماً ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے تو شروع میں جو بہت زیادہ ایسے اشعار ہم نے نوٹ کیے سنانے کے لیے جو زد زبان عام ہوتے ہیں، میر کے، غالب کے، مومن کے، اس وقت جو اسٹوڈنٹ لائف میں انسان سنتا ہے، نصاب میں دیکھتا ہے. تو میں نے بھی باقی لڑکوں کی طرح وہ جو اشعار تھے وہ لکھے اساتذہ کے. لیکن اس میں میں نے ایک کام یہ کیا کہ میں نے کچھ الفاظ جوڑ کے یا توڑ کے، پتہ نہیں، وہ میں نے یہ کہہ کے کہ یہ میرے اپنے اشعار ہیں، اور تھے بھی میرے اپنے. اب وہ کیسے تھے، اچھے تھے، برے تھے، لیکن بڑی مجھے حیرت ہوئی کہ وہ بہت زیادہ سراہے گئے. اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات یہ تھی کہ مجھے انعام بھی مل گیا. تو بس اس کے بعد پھر 9ویں میں 10ویں میں باقاعدہ طور پہ کوشش میں کرنے لگا شعر موزوں کرنے کی. تو بس اس طرح یہ سلسلہ چل نکلا. جہاں تک پہلے شعر کی بات ہے، وہ تو مجھے نہیں یاد کہ میں نے پہلا شعر کون سا کہا تھا. ہارون صاحب یہ فرمائیے گا کہ اردو شاعری میں کس سے متاثر ہوئے؟ عظیم جی، اردو شاعری میں تو سچی جو بات ہے وہ ظاہر بات ہے کہ انسان بہت سے سینئرز کو، بہت سے کلاسیکل اساتذہ کو پڑھتا ہے، سنتا ہے. تو اس میں کسی خاص شاعر کا نام تو نہیں لے سکتا، لیکن یہ ہے کہ کلاسیک میں میر، درد، مومن اور اس طرح جو ہے تو داغ، ان لوگوں کو، مصحفی، ان کو دیکھا، پڑھا، بہت اچھا لگا. سب کو میں نے پڑھا اور لکھا تو میں نے بہت کم میں نے شعر کہے، غزلیں کہیں، نظمیں کہیں. ایک چھوٹا سا جو کتابچہ آپ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، اور اتنی پذیرائی بھی احباب نے کی. لیکن یہ ہے کہ میں نے پڑھا الحمدللہ بہت زیادہ. اس میں فراز صاحب، پروین شاکر، منیر نیازی، احمد ادیم قاسمی صاحب، تو یہ جتنے، محسن نقوی، ان سب کو میں نے پڑھا. اور میں ان میں سے بہت سارے جو ہیں ان سے میں بہت انلائٹنڈ ہوا، اور میں نے بہت کچھ سیکھا. کہ جو شعر کی آمد ہوتی ہے اس کا کیا مطلب، کوئی خاص ٹائم ہوتا ہے، کوئی خاص طریقہ کار ہوتا ہے، یا نہیں اچانک کسی وقت بھی آ جاتی ہے اور وہ پھر بنتے بنتے ایک غزل کا روپ دھار لیتی ہے؟ شعر ہوتا ہے یا کسی نظم کی آمد ہے تو اس میں دل تھوڑا سا بوجھل ہو جاتا ہے، اداسی چھا جاتی ہے، اور ہم سمجھ جاتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ آمد ہونے والی ہے. اور پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بالکل اس طرف کوئی دھیان بھی نہیں ہوتا، اور جو ہے نا کوئی مصرع یا کوئی شعر موزوں ہو جاتا ہے. تو آمد کا کوئی وقت نہیں ہے.
بس یہ ہو جاتا ہے۔ ہارون صاحب یہ بتائیے گا کہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ شاعر جو ہے وہ کسی دلی چوٹ کا شکار ہو کر شاعر بنتا ہے، کیا آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا؟ جی بالکل، دلی چوٹ نہ ہو تو پھر اس پہ تو ظاہر بات ہے کہ شاعری کیسے ہو سکتی ہے۔ یہ تو شاعری جو ہے خادم بھائی، یہ دل دادا ہی جو ہے تو وہ چوٹوں کی ہے، جب تک چوٹ نہیں ہوں گے شاعری نہیں ہو سکتی۔ صاحب اس چوٹ کا پھر کیا نتیجہ نکلا؟ اس چوٹ کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو ایک شعر آپ کو بھی بڑا پسند ہے، ایک درد دل کو لے کے سخن در سخن کہے، ایک درد دل کو لے کے سخن در سخن کہے، ایک بے وفا نے صاحب توقیر کر دیا۔ اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ بطور شاعر آپ کے فینز میں خواتین کی تعداد زیادہ ہے یا حضرات کی تعداد زیادہ ہے؟ یہ تو خادم بھائی میں یہ کہوں 50-50 ہیں، اچھا، الحمدللہ دونوں طرف سے بہت پذیرائی ہوتی ہے۔ تو آپ نے ایک توازن رکھا ہوا ہے، ایک بیلنس رکھا ہوا ہے۔ جی بالکل۔ اردو ادب میں شاعری اور کتاب کا مستقبل کیسے دیکھتے ہیں آج کل کے IT کے دور میں؟ شاعری اور کتاب کا مستقبل جہاں تک میں سمجھتا ہوں بہت برائٹ ہے۔ سر یہ بتائیے گا کہ غزل نظم اور آزاد نظم میں آپ کو ذاتی طور پر کیا چیز زیادہ پسند ہے؟ مجھے غزل بہت پسند ہے۔ غزل جو ہے وہ ایک ایور گرین چیز ہے اور میں بہت لائک کرتا ہوں غزل کو۔ صحیح۔ اچھا آپ شاعر بھی ہیں، جوان بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں، ایسے پھولوں پر تتلیاں تو آتی ہوں گی، ان سے آپ کیسے نمٹتے ہیں؟ ان سے ہم ایسے نمٹتے ہیں کہ ان کو بس ایک آدھ غزل سنا کے، نظم سنا کے جان چھڑا دیتے ہیں۔ اچھا مطلب شارٹ کٹ اختیار کرتے ہیں؟ شارٹ کٹ اختیار کر لیتے ہیں۔ شیئر کرنا چاہیں گے جس میں جو آپ کی زندگی کا خوبصورت لمحہ ہو؟ جی بالکل، زندگی کے بہت سارے خوبصورت لمحے آتے رہتے ہیں، کئی ایسی خوبصورت لمحات زندگی میں آئے، لیکن سب سے زیادہ جو خوبصورت لمحہ کہ یا وقت یا وہ دور کہ جب میں نے بہت تگ و دو کے بعد اپنی کتاب چھاپی اور احباب نے اور عوام اور خواص دونوں میں یکساں طور پہ یہ مقبول ہوئی، اس سے بڑی خوشی مجھے زندگی میں اور کوئی نہیں ملی۔ ایک غزل جو ہے وہ اس وقت میرے سامنے ہے۔ میرا دل بھی روتا ہے، تو بھی نین بگوتا ہے، دل کو کوئی بتلائے کون کسی کا ہوتا ہے، میں تو پھول پروتا ہوں تو خار چبوتا ہے، کبھی کبھی تو خیر سے ہی ایسا اکثر ہوتا ہے، دیکھ عدیل کی آنکھوں کو رات کو دیر سے سوتا ہے۔ بہت شکریہ۔ تو یہ جو رات کو دیر سے سونے کی عادت ہے اب بھی ہے یا نہیں؟ یہ اب بھی ہے، یہ عادت چھوٹتی نہیں ہے، کوشش تو ہم نے بہت کی ہے اب بھی۔ تو بیوی بچے اس پر اعتراض نہیں کرتے کہ ابو کیوں جاگتے رہتے ہیں، کروٹیں بدلتے رہتے ہیں؟ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ بھی مجھ سے 2 قدم آگے ہیں اس چیز میں، میں ان سے بہت کہتا ہوں کہ سو جاؤ بھائی، وہ کہتے ہیں جی ابھی سوئے ابھی سو۔ بہت لطف آیا، بڑا مزہ آیا آپ کے ساتھ نشست کا۔ ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے کلام شاعر بزبان شاعر، تو اس میں آپ اپنی کوئی اچھی سی غزل سنا دیجئے۔ نہیں کہ بس تیرے اقرار سے نبھاتے ہیں، ہم اہل دل ذرا معیار سے نبھاتے ہیں، واہ تمام عمر کی پونجی جہاں گنوا دی ہے، واہ یہ سادہ دل اسی بازار سے نبھاتے ہیں، واہ، تیرے مزاج کی چھاؤں تیرے مزاج کی دھوپ تو کیا یہ ہم کسی دیوار سے نبھاتے ہیں، واہ، کمال لوگ ہیں یہ دل کشادہ دوست میرے جو تیرے ہجر کی بیمار سے نبھاتے ہیں، واہ، اس آدمی نے تو اقرار کر لیا تھا دل، ہم ایسے لوگ تو انکار سے نبھاتے ہیں، واہ، ہم ایسے لوگ تو انکار سے نبھاتے ہیں۔ بہت خوبصورت نشست رہی اور بہت شکریہ۔ ایک دفعہ پھر میں ہارون عدیل صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ یہاں پہ آئے اور انہوں نے ہمارے ساتھ یہ نشست کی۔ آپ سب کا بہت شکریہ، دیکھتے رہیے، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔